مرزا صاحب کی بات سنیے، مرزا صاحب کیا فرما رہے ہیں۔ یہ صحیح بخاری ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا، آپ فرمایا واشی تیرا اسلام قبول ہے لیکن مجھے اپنی شکل نہ دکھانا۔ چچا یاد آتا تھا۔ اب آپ تو وہ ہیں جن کے بارے میں قرآن میں ہے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، آپ کے بارے میں تو تصور نہیں ہو سکتا آپ واشی کے لیے بغض رکھیں، لیکن آپ کو کیا قلق تھا؟ بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے 1237 سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا آپ ہی کا نام وحشی ہے؟ میں جی ہاں۔ تو حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ہی نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ تو حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو آپ کو معلوم ہوا ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ آج کے بعد اپنا چہرہ مجھے نہیں دکھاؤ؟ تو حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں سے چلے گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ آج کے بعد اپنا چہرہ مجھے نہیں دکھانا یا یہاں سے چلے جائیں، بلکہ یہ کہا کہ کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ آج کے بعد آپ اپنا چہرہ مجھے نہ دکھائیں۔ اور مرزا کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ آج کے بعد اپنا چہرہ مجھے نہ دکھائیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ اپنی صورت اپنا چہرہ مجھے نہ دکھائیں۔ وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا تھا، کیونکہ جب کافر مسلمان ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ جو سب سے بڑا ظلم ہوتا ہے، جو سب سے بڑا گناہ ہوتا ہے وہ کفر ہوتا ہے، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ جب اللہ تعالیٰ بندے کو وہ معاف کر دیتے ہیں، شرک معاف کر دیتے ہیں، تو اس کے بعد تو کوئی چیز ہی نہیں ہے کہ وہ معافی مانگے اللہ سے۔ نہیں، سب سے بڑا گناہ شرک ہے، کفر ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام لانے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد اللہ کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے اور اس کے اوپر ایمان لاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں، تمام اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو بات ہے اور جس کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ آج کے بعد مجھے اپنا چہرہ نہ دکھائیں، تو بات یہ تھی کہ شہید تو اور بھی ہو گئے تھے۔ احد کی لڑائی میں 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے حوالے سے ایسی بات نہیں کی سوائے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وحشی رضی اللہ عنہ سے یہ فرمایا کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ آج کے بعد اپنا چہرہ مجھے نہ دکھائیں۔ تو وجہ یہ تھی کہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی بات کی تکلیف تھی، اس بات کا دکھ تھا۔ یہ نہیں تھا کہ میرے چچا کو شہید کیوں کیا گیا، یہ نہیں، بلکہ اس لیے کہ میرے چچا کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیوں کیے گئے، اتنا ظلم اس کے ساتھ کیوں کیا گیا۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وحشی سے یہ کہا کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ اپنا چہرہ مجھے نہ دکھائیں۔ تو وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس بات کو جانتے تھے کہ اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے معاف کر دیا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ میرے سے ایسا کام ہوا ہے جس کی وجہ سے اللہ کے رسول کو بہت ہی تکلیف ہوئی، اور وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں سے چلے گئے۔